خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غضب الہی سلسلے میں جو 3 موضوع پچھلے ہم نے سنے، ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دینی شعار کا مذاق اڑانا، اس کی سزائیں بتائی گئیں۔ آج بھی مذاق کے حوالے سے ہی یہ سلسلہ ہوگا، اور آج غریبوں کا مذاق اڑانا، اس حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو درست سننے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام سنیے۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 49۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔
اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے؟ اس کی تفسیر میں صراط الجنان جلد 3 صفحہ 331 پر ہے کہ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ اے مشرکو، اب خود دیکھ لو کہ وہ جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں اور تم کس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے تانا دیتے تھے۔ مسلمانوں کو غربت کے تانے دینا ایذائے مسلم اور حرام فعل ہے۔ ایذائے مسلم کا معنی مسلمان کو تکلیف دینا۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو، دنیا میں اس نے اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے، یعنی یہ جو نیکیاں لے کر آیا شخص، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں، کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس شخص پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ حدیث پاک لکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود بروز قیامت خالی کا خالی رہ جائے گا۔ کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر، بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، بے عزتی کر کے، مار پیٹ کر، عاریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر، جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اس شخص کو واسل جہنم کر دیا جائے گا۔ کتنے ڈرنے کا مقام! اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو آج نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو، درس بھی کرتے ہو، صدائے مدینہ بھی لگاتے ہو۔ اے میرے وہ تاجر اسلامی بھائیوں جو سخاوت کرتے ہو، زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہو، فرض حج کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرتے ہو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے۔ سمجھدار وہ ہے جو اپنی کمائی کو سنبھال لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی ہماری کمائی قیامت کے دن ضائع ہو جائے۔ دنیا میں اگر ایک بار کمائی ضائع ہو جائے تو دوبارہ کمانے کے لیے چانس باقی ہے، پھر کوشش کی جا سکتی ہے، پھر ناکامی ہو جائے پھر کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس زندگی میں تو بار 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 کوشش کی جا سکتی ہے، مگر میدان قیامت لائن آف نو ریٹرن، وہ واپسی کی جگہ نہیں ہے، وہاں سے واپسی نہیں بھیجا جائے گا۔ جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، درستی یہی کرنی ہے، خیال یہی کرنا ہے، اپنے دل میں ڈر خوف یہی پیدا کرنا ہے، یہی ڈر پیدا کر کے پھر ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اسی دنیا میں ہم نے اپنی گندی عادتیں ختم کرنی، اخلاق رذیلہ کو دور کرنا ہے، بری عادتیں، برے اطوار، برے طور طریقے ہم نے دور کرنے، اسی دنیا میں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی، اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ڈر جانا چاہیے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں دنیا میں نیکیاں ہی کرنی، گناہ نہیں کرنے۔ ہمیں دنیا کے اندر نیکیاں کرنی بھی ہیں، ان کو بچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے وہ مالدار اسلامی بھائیوں جو خدا نخواستہ کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، آؤ میں آپ کی خدمت میں غربت کے کچھ فضائل عرض کروں، اور غریب اسلامی بھائی بھی اس پہ غور کریں کہ غریب ہونا تو بہت فائدے میں ہے، ایک طرح سے غور کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غریبوں کے ملجا و ماوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا کہ مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ ظالم لوگ بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل پر، یعنی اگر وہ ظلم کرتے ہیں کسی پر تو وہ بھی توجہ سے سنیں، اگر کسی کے اندر تکبر پایا جاتا ہے تو وہ بھی غور سے سنیں کہ جہنم نے کیا کہا، مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور جنت نے کیا کہا، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزوروں، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے۔ جب دونوں کی یہ بات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا، اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، یعنی تو میری رحمت کا مظہر ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا۔ اور پھر میرے رب کریم نے جنت کو یہ فرما کر جہنم کو یوں مخاطب فرمایا، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک میں موجود لفظ ضعفاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں کمزوروں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ اچھے بچے اسلام بھائیو، ذکر کردہ روایت ذیشان غریبوں اور محتاجوں کے لیے کس قدر ڈھارس نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ غرباء و مساکین پر رحم فرماتے ہوئے انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت پانے والے اکثر وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جو دنیا میں فقر و فاقہ اور غربت کی زندگی بسر کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء
یعنی میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، غربت و مسکینی تو وہ آزمائش ہے کہ جس میں مبتلا مسلمان اگر صبر کا دامن تھامے ہوئے غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ احادیث مبارکہ میں غرباء اور مساکین کے کتنے فضائل بیان کیے گئے۔ اسلام میں ایسے لوگ حقیر نہیں ہیں، اسلام میں غریب لوگ حقیر نہیں بلکہ لائق محبت ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مساکین سے محبت کرو، کیونکہ میں نے رسول خدا محبوب انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے ہوئے سنا۔ کیا؟ آئیے آپ بھی سنیے۔ اے غریبوں سے نفرت کرنے والوں، غریبوں کو دھتکارنے والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الزہد میں ہے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے مسکینی کی حالت میں حیات اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ غریبی، یہ غربت اپنے جلوں میں، اپنی معیت میں کتنی برکتیں لیے ہوئے، کتنی سعادتیں لیے ہوئے۔ اور پھر غریبی امیری یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، مالداری پہ تکبر نہ کیجیے۔ کیا خبر اگلے لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں غریب کر دے۔ کشمیر کے زلزلے میں دیکھا نہیں، 2005 میں زلزلہ آیا تو زلزلے سے پہلے جو کروڑوں پتی تھے زلزلہ آنے کے بعد پانی کی بوتل مانگ رہے تھے۔ کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، یعنی دیتا بھی ہے لے بھی لیتا ہے۔ پھر کیا کریں گے اگر لے لیا تو؟ تکبر نہ کریں، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے نوازے۔ واہ، غریبوں سے پیار کیجئے، غریبوں کو قریب کیجئے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ یعنی غریب گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے وسیلہ ہے۔ ان سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان سے نفرت نہ کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ پر کافی سارا قرضہ تھا، 1 لاکھ سے زائد قرض لکھا ہے کتابوں میں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ کو بلائیں، بلایا گیا، بابا جان میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ قرضہ میرے اوپر ہے، یہ تم نے ادا کرنا ہے۔ جی لبیک۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو ایک وقت میں 2 سالن دسترخوان پہ جمع نہیں کرتے تھے، آپ پر یہ قرضہ کہاں سے ہو گیا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ قرضہ میں نے اپنے لیے نہیں لیا۔ بعض غریب لوگ جن کو کوئی قرض دیتا نہیں تھا تو وہ میرے پاس آتے اور آ کر مجھے کہتے کہ ہمیں یہ حاجت ہے، تو میرے پاس ذاتی طور پہ ان کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو پھر میں کسی سے پکڑ کر ان کو، یعنی پکڑتا اپنے نام پر، ان کی ضرورت پوری کر دیتا۔ یعنی قربان جائیں ان کے اعمال پر، ان کی شان پر کہ یہ غریبوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں۔ اپنے سر قرضہ چڑھا لیا، اب تو کوئی غریب کو اس لیے قرضہ نہیں دیتا کہ یہ واپس نہیں ملیں گے۔ اور میرے آقا فاروق اعظم وہ ہیں کہ اپنے سر قرضہ چڑھا رہے ہیں غریبوں کے لیے، ان کی مدد ہو جائے۔ غربت بہت اچھی چیز ہے، اور اے غریب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں،
تم بھی اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں غریب رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے۔ فضائل دیکھو نا غربت کے، لیکن یہ فضائل سب کے سب صابر غریب کے لیے، جو صبر بھی کرتا ہو غربت پہ، جو کہتا ہو یا اللہ شکر ہے تیرا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو تو نے مجھے دیا میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں، میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں جتنا تو نے مجھے عطا فرمایا۔ نیت کیجئے غریبوں سے پیار کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غریبوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی بارگاہ سے اچھے اجر سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع